السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا الى اخر الايه۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سورہ انشقاق کی 10 آیتیں گزشتہ ہفتے میں آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں۔ اب یہاں سے اگلی آیتیں تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ الفاظ کو واضح کرنے کے لیے مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی چیز صراحتاً رہ جاتی ہے تو آپ اس کو سوال کر سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں۔ داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، یہ بات پیچھے آ چکی ہے۔ اب یہاں سے ان کا ذکر ہے جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں دینے کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہاں بتائی جا رہی ہے جو پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے، اور یہی ہے وہ جگہ، پیٹھ کے پیچھے سے۔ اکثر آیتوں میں ہے کہ نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن اس آیت میں یہ ہے کہ بایاں ہاتھ تو ہوگا لیکن وہ ہاتھ پیٹھ کے پیچھے ہوگا۔ پیٹھ کے پیچھے کیسے ہوگا، یہ وضاحت یہاں آ رہی ہے۔ وَأَمَّا، اور بہرحال، من اوتیا، جس کو دیا گیا، کتابہ، اس کا نام اعمال، جو صبح شام کرتا رہا، 50 سال کی عمر ہو یا 100 سال کی عمر ہو، پورے عمر میں اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا نام کتاب زندگی ہے، وہ تیار ہے۔ ہر انسان لکھ رہا ہے، چاہے وہ نہ چاہے۔ اس کی کتاب کو یہاں پر کتابہ کہا ہے، اور یہی کتابہ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں آیا ہے، اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ لے۔ اللہ نے ہر انسان کو اس کی اپنی کتاب سے مخاطب کیا ہے، اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ لے، اور کہا ہے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے، پڑھ لے اور دیکھ لے کس عمل کا کیا بدلہ ملنا چاہیے، پہلے سے معلوم تھا۔ تو یہاں کتابہ سے مراد کتاب زندگی ہے ہر انسان کی۔ وراء ظہرہ، وراء کے معنی پیچھے، اور ظہر کے معنی پیٹھ، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے۔ بعض شارحین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دونوں ہاتھ اگر پیچھے بدھے ہوئے ہوں تو پیچھے، پیٹھ کے پیچھے ہاتھ واضح طور پر ہوگا، اور باندھے جانے کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، یہ سورہ مدثر میں کہا ہے کہ 70 گز کی زنجیروں میں اس کو جکڑ دو۔ تو جکڑنے میں تو پورا جسم آیا، اور فاسلکوہ کا مطلب ہے پرو دینا، اس لیے اگر اس کا ہاتھ پیچھے ہے، پیٹھ کے پیچھے سے، بالکل واضح مطلب ہے۔ اور دوسرا شارح نے لکھا ہے کہ اس کے سینے میں ہاتھ کو داخل کر کے پیچھے نکال دیا جائے گا، اس کے بائیں ہاتھ کو اس کے سینے میں داخل کر کے پیچھے نکال دیا جائے گا، یہ آخری شکل ہے، اس کو بھی لکھا ہے شارحین نے۔ تو جب کسی انسان کا نام اعمال پیچھے دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے، تو وہ خوش نہیں ہوگا، بلکہ وہ کہے گا اے کاش کہ میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ لم اوت کتابیہ، یہ سب سورہ حق پارہ 29 میں ہے۔ اے کاش کہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا میرا نام اعمال، اور کاش کہ
میری موت اس سے پہلے ہو جاتی، اور یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس کے آگے فرمایا فسوف یدعو، بس ان قریب وہ پکارے گا، صبورا، موت کو پکارے گا۔ صبور کے معنی موت کے آتے ہیں، یہ سا سے ہے، سواد سے نہیں ہے، سین سے نہیں ہے، یہ صبور کے معنی ہلاکت کے آتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا ہے کہ وہ ایک موت کو پکارے گا، مگر حکم ہوگا ایک موت کو کیا پکارتے ہو، صبوراً کثیرہ کو پکارو، بہت زیادہ موت کو پکارو، لیکن مرے گا نہیں۔ جتنی تکلیف سے موت آتی ہے اتنی تکلیف ہر طرف سے آئے گی، لیکن موت پھر بھی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ نے واضح کیا ہے سورہ ابراہیم پارہ 13 میں، وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے موت کی تکلیف آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں۔ تو پکارنا تو صبور کو ہے، لیکن صبور اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ فسوف یدعو ثبورا، وہ پکارے گا موت کو، ویصلی سعیرا، اور پہنچے گا آگ میں، یصلی پہنچے گا۔ سعیرا کہتے ہیں اس آگ کو جس میں دھواں نہ ہو، صرف شعلے ہوں، اس کو سعیر کہتے ہیں، اس کو لظا بھی کہتے ہیں، نارن تلظا بھی وہی آتا ہے۔ تو ایسی آگ میں وہ پہنچے گا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اس آگ میں جل کر ختم ہو جائے گا، یا جل کر کوئلہ ہو جائے گا، یا وہاں اس کی موت آ جائے گی، بس آگ میں پہنچے گا۔ آگ میں پہنچنے کے بعد کیا ہوگا، یہ سورہ نساء میں اللہ نے کہا ہے، جب جب اس کی کھال جلتی جائے گی ہم نئی کھال چڑھاتے جائیں گے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، لفظ کلما آیا ہے، اور قرآن میں بلکہ عربی زبان میں جب بھی کلما آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جب جب، جب جب۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب اس کی کھال جلتی جائے گی ہم نئی کھال چڑھاتے جائیں گے۔ تو یہاں کہا گیا ہے وہ ویصلی سعیرا، وہ آگ میں پہنچے گا، موت نہیں آئے گی، اس کی آگ اس کے دل تک پہنچے گی۔ تطلع علی الافئدہ، سورہ ہمزہ میں آیا ہے کہ وہ آگ اس کے دل پر پہنچ جائے گی، دل بھی جلے گا لیکن پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہے یہ سب وجوہات کیا ہے، انہ کان فی اہلہ مسرورا، انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ سب سے بڑی وجہ بیان کیا اللہ نے، بے شک وہ اپنے اہل میں بے غم تھا۔ مسرورا کے معنی خوش تھا، مگر ترجمہ مسرورہ کا کر رہے ہیں بے غم تھا، یعنی اس کو کوئی غم ہی نہیں تھا۔ ہمارے نبی اکثر غمگین رہتے تھے آخرت کے بارے میں، امت کے بارے میں، اللہ کے راضی کرنے کے بارے میں، اکثر کانا دائماً حزینہ، ہمیشہ غمگین رہتے تھے، اور یہ اپنے گھر میں بے غم رہتا تھا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تو انہ کان فی اہلہ مسرورا، اپنے گھروں میں جو بے فکر رہتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہاں غمگین ہوں گے، اور جو اپنے گھروں میں دین کے تعلق سے غمگین رہتے ہیں وہ وہاں غمگین نہیں ہوں گے۔ اس کا ذکر سورہ ذاریات میں اللہ نے کیا ہے، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس سے پہلے اپنے گھروں میں ہم بڑے فکر مند ہوتے تھے تو ہمیں اللہ نے اس فکر کی بنا پر بچا لیا، دائمی حزن و ملال سے بچا لیا۔ تو جو یہاں فکر مند ہوگا وہاں فکر مند نہیں ہوگا، اور جو یہاں غافل ہوگا وہاں فکر مند ہوگا۔ یہ دونوں آیتیں بتا دیا میں نے آپ کو۔ یہ آیت میں ہے کہ دنیا میں بے غم تھا، وہاں غمگین ہوگا، اور سورہ ذاریات میں کہا گیا وہ دنیا میں فکر مند تھا اس لیے آخرت میں بے فکر ہوگا۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ 500 روپے ممبرشپ کے واسطے لوگ نہیں دے رہے ہیں، جبکہ شادی خانے میں 10 لاکھ خرچ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی بیٹی معلوم ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس لیے 10 لاکھ خرچ کرنا آسان ہے۔ لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ دین کس کا ہے؟ دین آپ کا نہیں ہے؟ جس دن آپ کو یقین آ جائے گا کہ دین بھی میرا ہے اور ایمان بھی میرا ہے، تو وہ 10 لاکھ جو لڑکی اور لڑکے پر شادی خانے میں خرچ ہوئے ہیں وہ آپ دین پر خرچ کریں گے، خدیجہ کی طرح خرچ کریں گے۔ خدیجہ نے حضور کے پاؤں پہ سب ڈال دیا، اور اس کو اللہ نے غنا بخشنے کا ذکر کیا۔
اللہ کے نبی کو غنا کیسے آیا؟ بی بی خدیجہ کے مال سے آیا. تو بی بی خدیجہ نے دین کو اپنا سمجھا تو دین کے واسطے ڈال دیا. آج ہم نے 20 لاکھ 25 لاکھ شادی خانے میں خرچ کیا کیونکہ بیٹی ہماری ہے، بیٹا ہمارا ہے، اس سے ہمارا رشتہ ہے. دین سے رشتہ ہمارا اتنا کمزور ہے کہ 500 روپے ممبر شپ کی بھی نکل نہیں سک رہے ہیں. یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہاں کیوں نکل جاتا 10 لاکھ اور یہاں کیوں نہیں نکلتا 500. تعلق کمزور ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو یہاں اللہ نے کہا کہ جو دنیا میں مسرور تھا وہ آخرت میں غمگین ہوگا. مسرور ہونے کی وجہ کیا تھی؟ دنیا میں بے غم کیوں تھا؟ ایک وجہ یہاں لکھی ہے اللہ نے، انہو ظن اللہ یحور، بے شک اس کا یہ خیال تھا کہ وہ پھر کر نہ جائے گا، یعنی اللہ کے پاس حاضری نہیں ہوگی، پیشی نہیں ہوگی، زندہ نہیں ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا. کون پوچھنے والا ہے؟ مر گئے، قصہ ختم. انہو ظن، اس کا خیال یہ تھا، ان یہ کہ لن یحور بمانا لن یرجع، لن یحور حارا یحورو کے معنی گھیر کے لایا جانا. کوئی چاہے میں نہیں جاؤں گا تو کوئی شکل نہیں ہے، آپ کو جانا ہی جانا ہے کسی بھی طریقے سے. آپ کہیں بھی دنیا میں ہو، آپ کو موت چھوڑے گی نہیں. موت کے بعد برزخ چھوڑے گا نہیں، برزخ کے بعد فرشتہ چھوڑے گا نہیں، فرشتے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی 1 by 1. کلہم آتی یوم القیامت فردا، فردا مانے اکیلا اکیلا. تو یہاں ایک وجہ اللہ نے خود بیان کر دی ہے کہ دنیا میں اپنے گھروں میں جو بے غم ہے، بہت زیادہ خوشحال ہے، بہت زیادہ مستی بھرا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا گمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس پھیر کر لایا نہیں جائے گا. بلا، ہاں کیوں نہیں. اللہ نے لفظ بلا کہا کے بتایا اس کا خیال غلط ہے، گھیر کے لایا جائے گا، پکڑ کے لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا. اور کیسے حاضر کیا جائے گا؟ دلیلیں پیش کر رہے ہیں اللہ یہاں سے. نمبر 1، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. کان بہ بصیرا، دیکھ رہا ہے. جب اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے تو کسی اور کے دیکھنے کی لکھنے کی کوئی حاجت نہیں. اللہ خود دیکھ رہا ہے. اللہ بصیر ہے اور بصیرٌ بالعباد بھی ہے، بندوں کو بھی دیکھتا ہے. اور اللہ کل شیء شہید، ہر چیز کو بھی دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے اور بندے پر نگہبان بھی ہے. رقیب بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور رقیب کیسا دیکھتا ہے؟ ہر لمحہ دیکھتا ہے، رقابت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یعنی کوئی عمل اگر میرے خلاف بطور بغاوت کے ہے تو وہ بھی اللہ اس کو دیکھتا ہے. تو رقیب کہو، بصیر کہو، خبیر کہو، علیم کہو، یہ سب صفتیں بتاتی ہیں کہ رب خود گواہ ہے. اب اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کے انقلاب میں ایک انقلاب ایسا ہے کہ تم بھی دیکھ لیتے ہو، تم بھی مشاہدہ کرتے ہو. اس انقلاب سے تمہاری توجہ مبذول ہو جائے تو سمجھو غنیمت ہے. کیا ہے وہ؟ فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں. اقسم سے پہلے لا زائدہ ہوتا ہے. پورے قرآن میں جہاں بھی کہیں اقسم ہے، لا اقسم، یہ لا زائدہ ہے. زائدہ کا مطلب بیکار نہیں، بے فائز نہیں، بلکہ عربی زبان میں جو لا زائدہ ہوتا ہے وہ حسن کلام کے لیے آتا ہے. اور اس کا ایک بہترین مفہوم ادا کیا ہے شارحین نے، اور وہ یہ ہے لا کے معنی ایسا نہیں ہے جو تم سوچتے ہو. میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسا ہے. تو قسم کھانا اور قسم کھا کے جو بات کہی جا رہی ہے رب کریم کی طرف سے، اس کے ثابت کرنے سے پہلے تمہارے خیال کی نفی کرنا ہے، بالکل کلمہ کی طرح. کلمہ میں کیا ہوتا؟ لا الہ، کوئی معبودی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو نفی کرنے کے بعد جب اس بات ہوتا ہے تو اس میں تاکید ہوتی ہے. اسی تاکید کو یہاں ظاہر کیا گیا ہے قسم میں. فلا اقسم، ایسا نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں. اور قسم کس چیز کی کھایا اللہ نے؟ شفق کی. شفق شام کی سرخی کو کہتے ہیں. جب سورج ڈوب جاتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد جو وہاں لالی ہوتی ہے، سرخ ہوتا ہے، اس کو شفق کہتے ہیں. شفق احمر بھی ہوتا ہے، شفق ابیض بھی ہوتا ہے. یہ متضاد لفظ ہے. شفق کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے، شفق ابیض پر بھی اور شفق احمر پہ بھی، دونوں پہ ہوتا ہے. تو شفق کے معنی لالی کے آتے ہیں اور سرخی کے آتے ہیں.
ہمارے استاد جب پڑھاتے تھے تو ایک شعر پڑھتے تھے، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے سفیدی ہے شفق ہے ابر باران ہے۔ آنکھوں کا تذکرہ کرتے تھے، تو شفق کیا ہے؟ یہ سرخی ہے، آنکھوں میں جو ڈورے ہوتے ہیں اس کو بھی شفق کہتے ہیں۔ اور آگے قرآن نے کہا واللیل، اور قسم ہے رات کی، وما وسق، وما وسق، اور اس چیز کی بھی قسم ہے جو رات سمیٹ لیتی ہے، یا رات میں لوگ سمٹ جاتے ہیں۔ ہر آدمی پھیلا ہوا ہے کائنات میں، لیکن رات میں سمٹ جاتا ہے، کوئی سونے کی جگہ، کوئی خوابگاہ، دکاندار کے سامان، دنیا کی ہر چیز سمیٹ لی جاتی ہے۔ یہ وسق کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور رات کی قسم، اور جو چیزیں رات میں سمٹ آتی ہیں ان کی بھی قسم۔ والقمر، اور چاند کی قسم، اذا، اس وقت خاص طور سے، اذا اتسق، جب وہ چاند بھر جاتا ہے، بدر کامل بن جاتا ہے۔ اتسق میں اگر تے نکال دیا جائے تو یہ بھی وسق کی جگہ ہے، اس کے معنی بھی بھرنے کے آتے ہیں۔ چاند بھرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو باریک بنایا، اس کے بعد دھیرے دھیرے موٹا ہوتا، پھر 13ویں 14ویں 15ویں میں بدر کامل بنتا، اس کے بعد پھر گھٹتے گھٹتے معدوم اور مفقود ہو جاتا، پھر وجود میں آتا ہے۔ یہ اللہ نے مثال کیوں دی ہے؟ آگے آیتوں میں آ رہا ہے، اسی جملے میں آ رہا ہے۔ تو چاند کی قسم جو بدر کامل بن جائے، بھر جائے۔ یہ دونوں قسم کھا کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تغیر، رات آ رہی ہے اور دن جا رہا ہے، ایک تغیر تو یہ ہے۔ چاند پتلا تھا، موٹا ہوا، پھر پتلا ہوگا، پھر موٹا ہوگا، تغیر۔ اس تغیر کو تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ خود ہی ہو رہا ہے، کوئی ہے متغیر؟ جب عالم میں تغیر ہوتا ہے تو تغیر خود سے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی متغیر ہے۔ تم تو بچے تھے، جوان ہو گئے، جوان سے بڑھاپا آ گیا، دانت تمہارے کمزور ہو گئے، گھٹنے کمزور ہو گئے، بال سفید ہو گئے، یہ سب تغیر کیسے ہوا؟ تم روک کے دکھاؤ۔ اگر روک سکتے ہو تو کون آدمی چاہتا ہے میرے سر کے بال سفید ہو جائیں، اور میرے داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، اور میرے دانت نہ گریں، ہماری گھٹنے کمزور نہ ہو؟ کون چاہتا ہے؟ روک لو اس کو۔ اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو تو روک لو۔ مرنے والا مر جاتا ہے، تم اس سے خوش ہو کیا؟ تم تو روتے ہو اس کے مرنے پہ، روک لو اس کو بھی۔ اللہ نے کہا ہے اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، تم پر کوئی حاکم نہیں ہے، تو اس کو جانے مت دو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، سورہ واقعہ کی آیت بتاتی ہے تم ماتحت ہو۔ تو یہاں اللہ نے تغیر کی مثال پیش کی ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، رات نے سب کو سمیٹ لیا۔ رات کے سمیٹنے کو تشبیہ دیا ہے، ہم بھی سمیٹ لیں گے، ساری کائنات کو سمیٹ لیں گے۔ رات بھی ہمارے حکم سے ہے، اور شفق بھی ہمارے حکم سے ہے، اور چاند بھی ہمارے حکم سے ہے۔ ان مثالوں سے تم سمجھ لو تمہارا کیا حال ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ، تم ضرور سواری پر سوار ہوگے، چڑھو گے تم۔ لَتَرْكَبُنَّ، اس میں دو لفظ ہے، رکیبہ، سواری پہ سوار ہونا، اس میں تاکید کے واسطے دو لفظ ہے، لام زبر لا، لام مفتوحہ، اور نون مشددہ، تاکید در تاکید ہے۔ تم ضرور بضرور چڑھو گے۔ کہاں چڑھو گے؟ کس پر چڑھو گے؟ طبقاً عن طبق، ایک طبق سے دوسرے طبق میں۔ تابدان دیکھتے ہیں آپ، نیچے سے اوپر ہوتا ہے تابدان۔ جس چیز کے درجے بدرجے ہوں ان کو طبق عن طبق کہا جاتا ہے۔ جیسے 7 آسمان ہیں، 7 سماوات طباقا، وہاں بھی کہا طبق در طبق۔ تو جب کسی چیز کے اندر درجے ہوتے ہیں تو ان کو طبق کہا جاتا ہے۔ یہاں کہا گیا ہے تم نطفہ تھے، علقہ ہوئے، مضغہ ہوئے، بچہ ہوئے، طفل نوخیز ہوئے، شباب آیا، بڑھاپا آیا، یہ تمہارے اندر جو سواری ہے، یہ حال ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، یہ طبقاً عن طبق ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر کوئی اور حاکم ہے، تم محکوم ہو، تم اپنے جسم کے تغیر کو روکنے پر قادر نہیں ہو۔ چاند کی طرح، شفق کی طرح، رات کی طرح، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاؤ گے۔ دنیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو، کوئی چاہے نہ چاہے وہ سواریاں کر رہا ہے۔ اب یہاں کون سی سواری مراد ہے؟ حالت، ہر انسان کی حالت، گزرے ہوئے دن سے اگلا دن خبر کی طرف جا رہا، برزخ کی طرف جا رہا۔
اس کو امام راضی نے سمجھایا ہے۔ راضی کہتے ہیں میں بازار میں برف کے دکان والی کی آواز سن رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں برف کا تاجر ہوں، اگر میرا سرمایہ ٹائم پر نہیں بک گیا تو نفع تو گیا ہی گیا، راس المال بھی چلا جائے گا۔ تو برف والے سے یہ سن کر مجھے یاد آیا سورہ والعصر کی تفسیر میں کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، کیونکہ زندگی جا رہی ہے اور کمائی کچھ نہیں ہو رہی۔ اگر کمائی نہیں ہوگی تو برف کی طرح زندگی پگھل جائے گی۔ اور حکیم اختر صاحب نے اسی کو کہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ تو دھیرے دھیرے انسان کی زندگی گزر جا رہی ہے۔ یہ ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ یہ سب سنا کر اللہ فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر کیا ہو گیا لوگوں کو یقین نہیں کرتے۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں رات آ رہی ہے دن چلا گیا، آنکھوں سے دیکھتے ہیں بڑھاپا آ گیا جوانی چلی گئی، ایسی حالت میں دھیرے دھیرے چاند کے موٹاپے کو دیکھ رہے ہیں، پتلے ہونے کو دیکھ رہے ہیں، پھر اس بات کو مانتے کیوں نہیں؟ نہیں ماننے سے مراد اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہیں؟ فما لہم لا یؤمنون۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن، لا یسجدون، تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں سجدہ سے مراد یہ سجدہ تلاوت نہیں ہے، آیت میں سجدہ تلاوت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدے میں گرتے کیوں نہیں، یعنی تعمیل میں آتے کیوں نہیں، حکم ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتے۔ لہذا اس آیت کے ذریعے سے سجدہ واجب نہیں ہے قرآن کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ سجدہ آیت سے تو ثابت نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے کیا؟ ہاں حدیث میں ہے، اور اسی واسطے سجدہ تلاوت یہاں واجب ہے، قرآن کی وجہ سے نہیں، کیونکہ یہاں ایک آیت مراد نہیں ہے بلکہ پورے قرآن پر جب پڑھا جاتا ہے تو لوگ مائل کیوں نہیں ہوتے ماننے کی طرف، تو پوری آیتوں میں سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ لیکن بعض شارحین کہتے ہیں کہ یہاں القرآن میں جو الف لام ہے اس سے یہی آیت مراد ہے، یہی آیت ہے۔ اگر یہ تعویل مان لی جائے تو پھر اس آیت سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، لیکن حنفیہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت یہاں واجب ہے، اس کی دو وجہ ہے، دو حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت بخاری اور مسلم کی ہے، آپ نے سورہ انشقاق پڑھا ابو ہریرہ نے اور سجدہ تلاوت کیا، تو لوگوں نے پوچھا تو کہا میں نے نبی کے پیچھے پڑھا تھا سورہ انشقاق کو اور آپ نے وہاں سجدہ تلاوت کیا تھا، لہذا میں جب تک زندہ رہوں گا، جب تک حضور سے حوض کوثر میں ملاقات نہ ہو جائے تب تک میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، پڑھتا رہوں گا۔ تو سجدہ تلاوت واجب یہاں ہے اس حدیث کی وجہ سے، آیت کی وجہ سے نہیں۔ دوسری بھی حدیث ایک اور ہے مسلم کی کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے سورہ انشقاق پڑھا اور سورہ بینہ ہمارے پاس جو ہے الگ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ دونوں کو پڑھا اور دونوں میں سجدہ کیا۔ ابن عربی کہتے ہیں میرا بھی عقیدہ ہے کہ سجدہ یہاں واجب ہے، لیکن میں جہاں رہتا تھا وہاں کے لوگ یہاں سجدہ واجب نہیں مانتے تھے، تو میں عام طور سے نماز میں ان دو صورتوں کو نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ میں سجدہ اگر نہ کروں تو میرا ضمیر ملامت کرے، اور اگر میں کر لوں تو مجھے لوگ ملامت کریں گے، تو انتشار سے بچنے کے لیے میں یہاں سجدے کی آیت پڑھتا ہی نہیں تھا۔ یہ خلاصہ لکھا ہے۔ بہرحال قرآن کریم پر سجدہ نہ کرنے سے اشارہ ہے کہ قرآن کو مانتے کیوں نہیں، تسلیم کیوں نہیں کرتے، بلکہ کافروں کا حال تو یہ ہے تکذیب میں لگے ہوئے، بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ جھٹلاتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں، یعنی قرآن کو، صاحب قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے سینوں میں کیا ہے، عجیب لفظ ہے دیکھیے، واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ اردو میں بولتے ہیں نا واللہ عالم، یعنی جو بات ہم جتنا جانتے تھے بتا دیے، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے، یہ ہے واللہ عالم۔ یہاں بھی وہی جملہ ہے اور اردو میں ہی شائع ہوا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں کیا بہتر جانتا ہے؟ بما یوعون، جو لوگ اپنے اندر بھر کے رکھتے ہیں۔ یوعون یہ لفظ بہت عام ہے، وعاء کے معنی برتن کے آتے ہیں، وعاء کے معنی برتن کے آتے ہیں۔ یہ قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ نے استعمال کیا ہے۔ حضرت یوسف کے
برتن کو تلاش کرنے سے پہلے بھائی کے برتنوں کو تلاش کیا، تاکہ وہ جو بادشاہ کا پیالہ ہے وہ یہاں رکھا ہوا ہے، پہلے نکل گیا تو لوگ کہیں گے بھائی پلان رکھا ہوا ہے یہاں، تو سب کے برتنوں کو ڈھونڈنے کے بعد آخر میں بنیامین کو چیک کیا گیا ہے، آخر میں تو وہاں لفظ یہی آیا ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، یہی لفظ استعمال ہوا ہے یہاں، اس سے بما یوعون آیا ہے اور اسی سے وعاؤن آیا ہے، اور وہاں ورب آیا ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، یعنی بنیامین کے برتن سے پہلے سب کے برتنوں کو، تو جو چیز سامان رکھنے کا برتن ہوتا ہو، چاہے وہ تھیلا ہو، بورا ہو یا اور بھی کچھ ہو سکتا ہو، اس کو وعاؤن کہتے ہیں۔ یہاں مراد لیا ہے سینہ، جو کسی کے سینے میں ہے اللہ جانتا ہے کس کے سینے میں کیا ہے، کہ ایمان ہے، کفر ہے، تکذیب ہے، جھٹلانا ہے، شبہ ہے، ریب ہے، کس کے سینے میں کیا ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون۔ اب نتیجہ یہ ہے فبشرہم، خوشخبری دے دو۔ خوشخبری گناہگار کو جب ہوتی ہے تو بطور طنز کے ہوتی ہے، بطور طنز کے ہوتی ہے، یہاں بھی طنز ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، المناک عذاب کی ان کو خوشخبری دے دو، یعنی وہ تو ہیں عذاب کے لائق لیکن امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ انعام ملے گا، اس لیے ان کو خوشخبری دے دو، لیکن وہ خوشخبری عذاب کی ہوگی، المناک عذاب کی ہوگی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ ایمان یقین کا نام ہے، 7 چیزیں ماننا، ایمان مفصل میں وہی ہے، اور عمل الصالحات کی 3 شرطیں ہیں، اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو اور صحابہ کا معمول ہو۔ ان 3 میں سے اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں بنتا، چاہے آپ کو کتنا ہی اچھا لگتا ہو۔ بلکہ قرآن نے تو کہا ہے بہت سے اچھے اعمال آپ کو برے لگتے ہیں اور بہت سے برے اعمال آپ کو اچھے لگتے ہیں، اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں۔ آپ کے مزاج میں خرابی آ جاتی ہے، جیسے کسی بخار والے کو گڑ کڑوا لگتا ہے ویسے آپ ہو جاتے ہیں، اس لیے عمل صالح آپ کی طبیعت پر منحصر نہیں ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہاں بھی وہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان 3 شرطوں کے ساتھ۔ اگر فرض کرو ایمان تو ہے عمل صالح نہیں ہے تو ایمان بھی عمل ہے، ایمان لانا بھی دل کا عمل ہے، عمل صالح اس کی تقویت کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن فی نفسہ ہی ایمان لانا بھی قلب کا عمل ہے، اس لیے اس کی بھی جزا ملے گی۔ تو یہاں عمل صالح بطور شرط کے نہیں ہے بلکہ بطور تقویت کے۔ اگر صرف ایمان ہو عمل صالح بالکل نہ ہو تب بھی ایمان کا بدلہ ملے گا۔ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ واقعہ بخاری میں ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک نان مسلم، نان بلیور اللہ کے نبی سے آگے بولتا ہے اس جنگ میں مارا جاؤں تو کیا ملے گا؟ حضور نے کہا جنت۔ تو کہا کلمہ پڑھنے سے پہلے لڑ لوں؟ تو کہا جہنم میں جائیں گے۔ پھر اگر کلمہ پڑھنے سے پہلے جائیں گے شہید نہیں ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، کلمہ پڑھنے کے بعد جائیں گے جنت میں جائیں گے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ شہید ہو گیا۔ حضور نے تبصرہ کیا اور کہا عملہ قلیل اجرہ کثیر، عمل تھوڑا کیا اجر بہت لے گیا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا، عمل صالح کہاں ہوا؟ ایک عمل صالح ہے کہ جہاد میں گیا بس، تو عملہ قلیل کیوں کہا؟ کم کام کیا، لیکن شہید ہو کر ایمان کی بنا پر جنت میں گئے۔ تو آمنو خود ایک عمل ہے اور عمل الصالحات اس کی توثیق اور تاکید اور اضافے کے لیے ہے۔ اگر عمل صالح بالکل نہ ہو، صرف کلمہ ہو، تب بھی وہ ضائع نہیں ہوگا۔ فرمایا لہم اجرن، ان کے لیے اجر ہے۔ اردو میں اجر کہتے ہیں اجرت کو، محنتانہ، حق الخدمت۔ انبیاء نے کبھی نہیں کہا مجھے محنتانہ چاہیے، انبیاء کے تمام دعووں میں لکھتا ہے، اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ تمام کے تمام یہی کہتے ہیں میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، ان اجریہ الا علی رب العالمین، تو کوئی نہیں اجر مانگتا۔ انبیاء
تو جو انسان مخلص ہوگا، خالص ہوگا، وہ اپنے اجر کو اللہ کے سامنے چھوڑ دے گا، اللہ سے اجر لے گا۔ اور رہا سوال اس کی غذا کا، اس کے رہنے سہنے کا، انبیاء بھی بھوکے نہیں تھے، ہاں فاقہ ہوا، محنت ہوئی، جفا کشی ہوئی، لیکن اللہ اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ اتنی مزاحمت کے باوجود بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء کی برداشت ساری امت سے زیادہ ہوتی ہے، اور جو نبی جتنا زیادہ بلند ہوگا اس کی قوت برداشت اور مصیبت سب سے زیادہ ہوگی۔ اور آپ نے اعلان کیا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو آئی ہیں، اور جتنا جس کا درجہ ہے اس درجے سے آئی ہیں۔ آپ کو نبی کی مشقت کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو سیرت النبی پڑھنا پڑے گا۔ نبی کی سیرت پڑھیے، 63 سال میں نبی نے کتنی مشقتیں جھیلی ہیں۔ کم سے کم سرسری پڑھ لیجیے، موٹی کتابیں مت پڑھیے، کئی جلدیں مت پڑھیے، چھوٹی کتاب جن کی یہ قرآن ہے، مفتی شفیع صاحب کی معرف القرآن ہے، ان کی کتاب سیرت النبی چھوٹی سی آئی ہے، اس کا نام ہے سیرت خاتم الانبیاء۔ سیرت خاتم الانبیاء آپ ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک دن میں پڑھنے کے بعد یاد نہیں ہوگی، بار بار پڑھنا پڑے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں شامل ہے وہ، تاکہ کم سے کم جو بچے 8 سالہ کورس کرتے ہیں اور نبی سے غافل ہو جاتے ہیں، کم سے کم اتنا تو پڑھ لیں۔ تو ایک کتاب سیرت الانبیاء آپ ضرور پڑھ لیجئے، تو معلوم ہو جائے گا کہ نبی نے واقعی مشقت کتنا کی۔ 3 سال پتے کھائے ہیں دین کے لیے، سوچا ہے کبھی آپ نے؟ 3 سال، ہم تو 3 ٹائم نہیں، ہم 3 دعوتیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، نبی نے تو 3 سال پتے کھائے ہیں، اور اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کے سب شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں پتے کھا کے گزارے 3 سال۔ یہ مشقت کم ہے؟ پتھرا ہوا طائف میں، یہ مشقت کم ہے؟ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ تو بہرحال یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ایمان کرے گا عمل صالح تو اس کے لیے اجر ہوگا، اور وہ اجر اللہ دیں گے۔ اور جب بندے کو اجر اللہ دیں گے تو اللہ کی عطیے میں بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ مجھے کتنا دیں گے، اس لیے اللہ نے کہا میں نے تیرے لیے وہ تیار کیا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ دل میں خیال گزرا ہے، میں نے وہ تیار کیا تیرے لیے۔ اعطوا لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ سب تیار کر دیا میں نے۔ تو اس لیے اپنی اجرت کو اللہ سے لینے کا فیصلہ کرنا چاہیے، حتی المقدور اس سے دور ہونا چاہیے۔ فرمایا اجر کی صفت ہے غیر ممنون، غیر ممنون، ممنون کے معنی نہ ختم ہونے والا، چنانچہ اس کی تشریح دوسری آیت میں آئی ہے لہم اجر غیر منقوص، آیا ہے نہ ختم ہونے والا، لا مقطوع ولا ممنوع، نہ ممنوع ہے نہ رکاوٹ ہے، لا مقطوع توڑ کے رکھا ہوا نہیں، تازہ شاخ کا پھل ہے، لا مقطوع ولا ممنوع۔ اور ایک جگہ فرمایا لہم اجر غیر ممنون، ایک جگہ فرمایا غیر منقوص، ایک جگہ فرمایا عطاء غیر مجزوز۔ سورہ ہود میں کہا ہے ایسی عطا ہے جو ختم ہی نہیں ہوگی، لا متناہی ہوگی۔ تو اللہ سے اجر لینے میں یہ تمام باتوں کا خیال رہے، اس لیے انبیاء نے مشقت کو جھیلا، ان کو اجر پہ یقین تھا۔ ہم کو اجر پہ یقین کمزور ہے، اس واسطے ہم محنتانہ سب کچھ ہی چاہتے ہیں۔ خلاصہ کلام میں نے پورا کر دیا، اب کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جو آیت میں بتایا گیا آوان لمن آئے یہ صرف مومن کے لیے ہوگا یا کفار سب اس میں آئیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا۔ اصل ترازو جو پہلے لگے گی وہ کفر اور ایمان کی لگے گی۔ تو ایمان اگر ہے تو ترازو میں تولا جائے گا، اور اگر صرف کفر ہی کفر ہے، ایمان کا کوئی ذرہ نہیں ہے، تو اس کی ترازو نہیں ہوگی، وہ تولے نہیں جائے گا، باہر، گیٹ سے باہر۔ اس کے لیے اللہ نے سورہ کہف کا آخری رکوع، سورہ کہف ہے، آخری رکوع ہے، اور 107 نمبر کی آیت ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟
کیا تم کو معلوم ہے کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے گھاٹے میں کون ہے؟ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ یہاں سے مضمون شروع ہوتا، دنیا میں خوش تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ان کا کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے، یعنی ایسی محنت ہے جو کسی کام کی نہیں ہے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ آیت ہے، فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ترازو تولنے کی لگائیں گے نہیں، ہم ترازو نہیں لگائیں گے، مطلب تولا نہیں جائے گا، ان کو تولا نہیں جائے گا۔ پھر کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کافر ہے، نان بلیور ہے؟ پیشانی بولے گی، پیشانی، سورہ رحمان پڑھ لینا، یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی بتا دے گی، اور اقدام کے معنی قدم کی جمع، پاؤں، اور سیما معنی پیشانی کے بال، پیشانی کے بال سے پاؤں کو باندھ کے رنگ بنا کے پھینکا جائے گا۔ سورہ رحمان کی آیت پڑھ لیجیے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ترازو نہیں ہوگی، وہاں تولا ہی نہیں جائے گا۔ اب بچے اس کے بعد دونوں چیزیں ہیں تو ان کی ترازو ہوگی، نیکیاں جھکیں گی یا گناہ جھکے گے، ان کی ترازو قائم ہوگی، اور ان کے لیے داہنے اعمال اگر زیادہ ہوں گے تو وہاں کا وہاں حساب یسیر ہوگا، جرح نہیں ہوگی، جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر بایاں ہاتھ آیا تو اس کی تین شکلیں ہیں، بائیں ہاتھ والے کی تین شکلیں ہیں، یا تو اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا، یا تو کسی کی سفارش قبول کر لے گا، یا ڈال دے گا کارخانے میں، جاؤ دھلائی کر کے آ جاؤ۔ اور یہاں لکھا ہے، اسی آیت پہ لکھا ہے، جہنم بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، ورنہ یہ دھلائی کرنے کہاں جاتا؟ یہ دھلائی کرنے کہاں جائے گا؟ جہنم میں جا کے پھر واپس جنت میں آنے کے لائق بنے گا تو کہاں جائے گا؟ یہ ورک شاپ ہو گئی، یہ دھلائی۔ تو جہنم بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، وہاں جائے گا اور دھلائی کے بعد جنت میں واپس آئے گا۔ تو تین شکلیں ہیں، یا تو اللہ کی رحمت ہوگی، یا تو دھلائی ہوگی، اور یا تو پھر اللہ تعالیٰ کے کوئی بندے کی سفارش ہوگی۔ اور سفارش بھی یاد آیا، ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو سفارش پر، حدیثیں بہت ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس تو بہت ٹائم ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جنت میں جس کو جانا تھا چلے گئے، جہنم میں جو تھے وہ رہ گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جہنم میں جن کے اندر ایمان کا ایک ذرہ ہوگا، مگر وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، اتنا کمزور ایمان ہوگا کہ نبیوں کو نظر نہیں آئے گا، صحابیوں کو نظر نہیں آئے گا، حفاظ علماء کسی سفارش کرنے والے کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ جہنم میں پڑے ہوں گے، ان کا ایمان اتنا کمزور ہوگا، ان کو اللہ خود نکالے گا۔ کیسا نکالے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی روایت سنا رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عنوان ہے باب ثواب حاذی الامہ، یہ چیپٹر کا نام ہے۔ اس چیپٹر کے تحت لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی فرمائیں گے ایسے جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے جن کا نور ایمان کسی کو نظر نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں کیا ان کی، اللہ ان کو لب بھر کے نکالے گا۔ لب بھرنا بولتے ہیں، چلو بھرنا جس کو بولتے ہیں اردو میں، عربی میں لب بھرنا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ لب بھر کے نکالے گا اور جنت میں ڈال دے گا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک مرتبہ کیوں، آپ کہہ دو اللہ 2 مرتبہ نکالے گا، امت کو فائدہ ہو جائے گا، امت کو فائدہ ہو جائے گا۔ عمر فاروق کہتے ہیں ایک مرتبہ نکالنے کے بعد کون بچے گا، لہذا ایک مرتبہ نکالنا کافی ہے۔ یہ دونوں ڈسکس شروع ہو گئی، حضور پاک مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں عمر سچ کہتے ہیں۔ یہ ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں عمر کی تصدیق حضور نے کی ہے، عمر سچ کہتے ہیں، یہ بھی ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، یعنی اللہ کے نکالنے کے بعد کوئی بچے گا نہیں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جن کا نور ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، ان کو اللہ اپنی رحمت سے لب بھر کے نکالیں گے۔ تو 3 شکلیں ہوں گی، اللہ کی رحمت، کسی کی سفارش، یا پھر سزا کے بعد دھلائی ہوگی اور جہنم سے نکل کے جنت میں آئیں گے۔ ان کے لیے ایک شرم کی بات ہوگی، جہنم میں جلنے کے بعد ان کی پیشانی پر نشان ہوگا،
جہنم میں جلنے کا نشان ہوگا۔ اللہ نے جنت کے سامنے، جنت کے باہر ایک نہر رکھی ہے جس کا نام نہر حیات ہے، اس میں غسل دیں گے، غسل دینے کے بعد ان کا وجود چمکدار ہو جائے گا، لیکن پیشانی پر نشان باقی رہے گا کہ یہ مہر لگا کے آئے ہیں، خروج لگا کے آئے ہیں۔ وہ کہیں گے اللہ اتنا آپ نے کرم کیا ہے، یہ داغ بھی مٹا دو نہ، لوگوں کے سامنے بڑی پشیمانی ہوتی ہے، تو اللہ نے آخر میں اس کو مٹا دیا اپنے فضل و کرم سے۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، میں اپنی کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ آپ کو طاقت ہے، ہمت ہے، ویریفیکیشن کے واسطے کتابیں موجود ہیں، کتابیں آپ کے پاس نہیں ہیں میرے پاس آ جاؤ، ہر کتاب میسر ہے اللہ کے فضل سے۔ جو کتاب آپ کو چاہیے میں فراہم کر دیتا ہوں، آپ کی ہر کتابی ضرورت کے لیے میں تیار رہتا ہوں ہمیشہ۔ آپ کو جو کتاب چاہیے، پڑھنا چاہتے ہیں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، تیلگو میں، آپ کو مل سکتی ہے، آپ اس کو پڑھیے، ویریفائی کیجئے۔ تو اللہ کی رحمت، جہنم بھی ہے اللہ کی رحمت، یاد رکھو، جیسے موت بھی رحمت ہے ویسے جہنم بھی رحمت ہے۔ اگر جہنم نہ ہو تو دھلائی کر کے واپس کہاں سے آئیں گے، کدھر سے لائیں گے؟ اور یہ لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا ہے، پرسوں مطالعہ کر رہا تھا سیرت النبی کا، علامہ شبلی نعمانی کی جو سیرت النبی ہے 4-5 جلدوں میں ہے، اس کی آخری جلد میں عبادات کا ذکر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جہنم بھی رحمت ہے۔ میں چمک کے دیکھا آخر یہ کیا ہے، جہنم رحمت کیا ہے، تو یہ ہے جہنم رحمت کہ اگر جہنم نہ ہو تو دھلائی کہاں ہوگی، کہاں سے ان کو واپس لایا جائے گا؟ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، حضور بھی رحمت ہیں، جہنم بھی رحمت ہے، موت بھی رحمت ہے۔ اللہ نے اس کارخانے میں سب کچھ رحمت ہی رکھا ہے، بس دیکھنے کی نظر چاہیے۔ بات ختم ہو گئی جی۔ اگر کسی کے ذہن میں سوال اسی سورہ کے تعلق سے ایسا نہیں سوال ہے تو بولیے، نہیں تو پھر تحریراً سوال کیے جائے۔ کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودی چونکہ ایک روزہ رہتے تھے رمضان میں اور اس میں محرم میں 10ویں محرم کو، تو حضور نے کہا کہ ہم کو 2 روزے رہنا ہے کیونکہ ان کی مخالفت کرنا ہے، تو وہ لوگ کیوں رہتے تھے پہلے، اس کی وضاحت ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں 10 محرم کو جمعے کے دن قیامت آئے گی، یہ حدیث میں موجود ہے۔ جب بھی قیامت آئے گی تو جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم ہوگی، اور بڑے بڑے 10 کاموں کا ذکر کیا ہے کہ 10 محرم جمعے کو ہوئے ہیں۔ آدم کی توبہ قبول ہونا، وہی حضرت نوح کی کشتی کا جودی پہاڑ سے لگنا، یہ تب اگرچہ حدیثوں میں نہیں ہے، تاریخی روایتوں میں ہے، کچھ کمزور ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دریائے نیل میں فتح حاصل ہوئی تھی جادوگروں کے مقابل میں، وہ بھی 10 محرم ہی تھا۔ تو نجات کی خوشی میں حضرت موسیٰ روزہ رکھتے تھے، یہودی روزہ رکھتے تھے اسی خوشی میں۔ جب حضور پاک مدینہ گئے تو پوچھا یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اگر وہ موسیٰ کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں تو موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، نبی سارے بھائی ہوتے، ہر نبی اللہ کی بھائی ہوتا ہے، میرے بھائی ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے، لیکن ان کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا ہے، مخالفت کا حکم دیا ہے۔ وہ 1 رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے، یا تو 9-10 یا 10 اور 11۔ یہ ہے اصل میں اس کی مخالفت کی وجہ۔ تو جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، حضرت نوح کی جو کشتی جودی پہاڑ سے لگی تھی وہ بھی 10 محرم کو لگی تھی۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم کا جو واقعہ آتا ہے ذبح کر، یہ سب واقعات 10 تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں، 10 محرم سے۔ ہمارے پاس لوگ سمجھتے ہیں کربلا سے جڑے ہوئے ہیں۔ کربلا تو حضور کے دنیا سے جانے کے 62 سال کے بعد ہوا ہے۔ کربلا کا واقعہ 62 ہجری کا ہے۔ امیر معاویہ کی وفات 60 ہجری کی ہے، یزید کی جانشینی 61 کی ہے، اور کربلا کا واقعہ 62 کا ہے۔ تو 60 سال کے بعد، اس لیے محرم کا تعلق یہ کربلا سے نہیں ہے۔ کربلا سے اس کا تعلق صرف ایک ہے کہ وہاں پر شہادت ہوئی ہے، اور شہادت اسلام کے اوپر ہوئی ہے۔ وہاں پر صرف حضرت حسین نہیں ہے، حضرت علی کے 8 بیٹوں کی شہادت ہوئی ہے کربلا میں، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ حضرت علی کے دوسری بیویوں سے جو بیٹے تھے، تاریخ میں جائیں گے، وقت نہیں ہے میرے پاس، آپ تاریخ اسلام پڑھ لیجئے، کربلا میں 8 بچے جوان
حضرت علی کے شہید ہوئے ہیں، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا، ان کی شہادت کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ تو کربلا مدینے سے ہجرت کے 62 سال کے بعد ہوا، تو محرم کا روزہ اس واسطے نہیں ہے، کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ 10 تاریخ کی فضیلت پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے، لہذا 9-10 کا روزہ رکھنا چاہیے یا 10-11 کا، مگر یہ واجب فرض نہیں ہے، یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ جی کوئی سوال ہے کسی کے دن یا تھیریڈ سوال ہے؟ میرے سوال کے اوپر السلام علیکم۔ اکثر دھوکہ میں وضو بنانے کے لیے جاتے ہیں، بڑی بنانا بھی نہیں دیتے، وضو بنا کے نماز پڑھا جاتے ہیں، ایسا کچھ ہے نہیں، وضو کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وضو بنانے کے لیے آپ کوئی کپڑا نہیں ہے تب بھی وضو ہو جاتا، آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے تب بھی وضو ہو جاتا، کپڑا ہے دوسروں کی نگاہ سے بچنے کے لیے۔ جی اس میں پہلا سوال ہے، مگر یہ کس کے کام میں آئے گا؟ ہاں سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولوی صاحب، یہ پیشاب کا حل ہوگا، یہ مجھے ایک رات بھی کپڑا صاف کرنا ہے، تو ہے نا ایک آدمی بولے ₹1 ہوتا 5 ہوتا، اور آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا سوال صحیح ہے، اصل میں انسان کے جسم میں جو ₹1 کا ذکر آیا نا، یہ ہتھیلی ہے، اصل میں ہتھیلی میں جو گہرائی ہے اس کے بقدر معاف ہے، کیونکہ انسان کے جسم سے جو فضلہ نکلنے کی جگہ ہے وہ اگر بند بھی ہے تو بھی اس کی جگہ اتنی ہے، اتنی بتائی گئی ہے۔ تو اگر ایک انسان بیمار ہے، معذور ہے، چاہے اس کو پیٹ سے ہوا نکلنے کا عذر ہو، پیشاب کے قطرے ٹپکنے کا عذر ہو، یا منی کے قطرے نکلنے کا عذر ہو، یا نکسر پھٹنے کا عذر ہو، ایسا کوئی عذر ہو کہ وہ قدرت نہیں رکھتا، وضو کو روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس کا ایک وقت میں وضو جتنی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، ایک وقت میں وضو کرنے کے بعد وہ معذور ہونے کی وجہ سے جتنا چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، قضا بھی نفل بھی، اس کو بار بار وضو ٹوٹنے اور کا خیال کرنے کی ضرورت، اس کو معاف کر دیا اللہ نے۔ اب رہا سوال وہ ناپاکی کا، اگر 1 درہم کے برابر یعنی ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ناپاک ہو گیا تو اگر اس کو نہیں معلوم ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر معلوم ہے تو اس کو دھو لینا بہتر ہے، پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے حصے پہ وہ چیز لگی ہے اتنا حصہ دھو لینا کافی ہے، بار بار غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے مزی بہت نکلتی تھی، کنت رجلا مزان، بخاری کی روایت ہے، مجھ کو مزی بہت نکلتی تھی اور میں حضور سے پوچھتے شرماتا تھا، کیونکہ میں ان کا داماد تھا، ان کی بیٹی فاطمہ میرے نکاح میں تھی، میں کیسا پوچھوں، مجھے شرم آتی تھی، تو میں نے مقداد ابن اسود سے کہا تم ذرا پوچھو میں سن لیتا ہوں، آپ پوچھیں۔ تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، کوئی ایک پوچھتا ہے دوسرے سن لیتے ہیں نا، بہت سے لوگ نہیں پوچھ سکتے ہیں، تو جو پوچھ سکتے ہیں وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے، ستانا نہیں، دوسروں کو ستانے کے واسطے نہیں سنانا، بلکہ ایسا مسئلہ پوچھنا جو فائدے کا ہو۔ تو مقداد ابن اسود نے یہ حضور سے پوچھا اور آپ نے کہا کہ اگر مزی نکلتی ہے تو وہ پانی کے حکم میں ہے، پیشاب کے قطروں کے حکم میں ہے، اس کو دھو لینا کافی ہے، کپڑا اور وہ جو ہے جسم کا حصہ دونوں دھو لینا کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے، جب تک منی کا خروج شہوت کے ساتھ نہ ہو تب تک اس کو دھو لینا کافی ہے۔ اس پر بحث لمبی ہے، اب خلاصہ آپ کا یہ ہو کہ جتنا آپ کو علم ہے، طاقت ہے، اتنا اس کو بھی دھو لینا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ چھوڑ گیا نماز ہو جاتی، لیکن جان بوجھ کے اتنا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ طہارت کامل ہوگی تو آپ کی نماز بھی کامل ہوگی، اور اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ صحابہ میں سے کچھ لوگوں کے حضور نے
اور اللہ نے سورہ نور پر 18 میں تعریف کی ہے رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیشاب کو ڈھیلے سے بھی سکھاتے ہیں، پھر پانی سے بھی دھوتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، مسواک بھی کرتے ہیں. تو جتنا طہارت میں آپ مبالغہ کریں گے اللہ کے محبوب بنیں گے. غفلت میں چھوٹ جائے تو معاف ہے، کوشش کرنے میں کمی نہیں کرنا چاہیے. یہ خلاصہ ہے. جی ٹائم ہو گیا. اچھا، اس میں ایک سوال ہے، کیا نماز تہجد کا وقت فجر کے وقت شروع ہونے تک رہتا ہے یا اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے؟ اذان کا جو وقت شروع ہوتا ہے تب تک رہتا ہے. تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کا وقت سیم ہے. اذان فجر تک تہجد کا وقت رہتا ہے. اور جو 22 منٹ ہم وقفہ رکھتے ہیں نا، یہ احتیاط کے لیے ہے، ورنہ سحری کا ٹائم بھی رہتا وہیں تک. سحری بھی اذان تک رہتی ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، لوگ بریک نہیں مار پاتے. یہاں بولے تو وہاں جا کے رکتے، آج بلاؤ تو کل آتے، یہاں بیان 1 بجے ہے تو 2 بجے آتے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ 22 منٹ کا وقفہ رکھا جائے، ورنہ اذان ہونے تک کھا سکتے ہیں. 50 آیتیں پڑھنے تک وقفہ ہے. صحابہ سحری کھا کے فجر میں آتے تھے. کتنا وقفہ تھا؟ تو بولے 50 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، اتنا وقفہ ہوتا تھا. جی دوسرا سوال ہے، خود اللہ رب العزت کے مطابق میں رات کے آخری پہر آسمان اول پر جلوہ افروز ہوتا ہوں اور دعائیں قبول کرتا ہوں. کیا یہ کیفیت صرف تہجد کی نماز کے وقت ختم ہونے تک باقی رہتی ہے یا پھر فجر کی نماز کے بعد بھی باقی رہتی ہے؟ سورہ قدر پڑھ لینا تھا. سورہ قدر میں یہی جگہ ہے، ہی حتی، بولو آگے. ہاں تو طلوع فجر تک ہے، یہ تو آیت بتا رہی ہے، تو اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم کو اگر آپ سمجھ پڑھیں تو آپ کے تمام ڈاؤٹس خود بخود دور ہو جائیں گے. بہت وضاحت آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آواز آتی ہے وہ تہجد تک نہیں آتی ہے بلکہ طلوع فجر تک رہتی ہے. جی اس کے بعد ایک سوال ہے، اگر نماز وتر کے دوران دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ دعائے قنوت واجب ہے، اور جب کوئی واجب ترک ہوتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. ترک واجب، تکرار واجب، تاخیر واجب، تغییر فرض اور تاخیر فرض، یہ 5 ریزنز ہیں سجدہ سہو واجب ہونے کے. لہذا دعائے قنوت اگر بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا کیونکہ ایک واجب ترک ہو گیا. آخری سوال ہے، اگر کوئی یہاں سے راست مکہ مکرمہ 4-6 مہینے رہنے کی نیت سے جا رہے ہیں تو انہیں کیا یہاں سے ہی لازماً عمرہ کی نیت کے ساتھ جانا ہوگا یا پھر وہاں جانے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں؟ بہت بہترین سوال کیا آپ نے. اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں لوگ. مکے کے شرف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی باہر سے آنے والا، ہاں جو رہنے والے وہاں کے ان کا حکم الگ ہے، جو مکے سے باہر آنے سے اس پر لازم ہے کہ بغیر عمرہ کے اور بغیر احرام کے، بغیر احرام باندھے ہوئے بارڈر سے کراس نہ کرے ورنہ دم لازم آئے گا. ابو داؤد کی روایت ہے. ابو داؤد کی اس روایت میں کہا گیا ہے کہ یہ مکے کی شرافت کا اور اس کا حق ہے کہ کوئی بندہ بھی آئے تو کیسا آئے؟ احرام کے ساتھ آئے. اگر اس کو بعد میں بھی عمرہ کرنا ہے یا ابھی نیت کرنا ہے یا عمرہ نہیں کرنا ہے، اگر وہ مکے میں جا رہا ہے تو اس کو احرام سے جانا چاہیے. یہ حکم دیا گیا ہے. ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ آپ کو پہلے عمرہ کر کے احرام باندھ کے طواف کرنا چاہیے ورنہ آپ نے مکے کا حق ادا نہیں کیا، مکے کی شرافت کا حق ادا نہیں کیا. یہ روایت ابو داؤد کی ہے. اس پر لوگ عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم بعد میں کریں گے. بعد میں نہیں کریں گے. آپ جو کام پہلے کرنے کا وہ پہلے کیوں نہیں کریں گے؟ آپ اگر اس میں کچھ حرج بھی ہوتا ہے، دنیاوی کام کو آگے پیچھے کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تب بھی حکم یہی ہے. عمرہ کرنا نہیں ہے تب بھی مکے کا یہ حق ہے کہ آپ احرام میں تشریف لائیں. 100 بار جانا ہو تب بھی. ہم مکہ گئے، عمرہ کر لیا، ایک نگاہ میں شریک ہو گئے، پھر ہم مدینہ گئے، مدینہ سے پھر واپس مدینہ سے پھر مکہ واپس آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ سامان یہاں رکھا ہوا ہے. تو مکہ آ رہے ہیں مدینہ سے،
سب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، احرام بھی نہیں لے گئے تھے، سامان یہاں رکھا ہوا تھا، مگر حکم یہ ہے کہ مدینہ سے آپ مکے نہیں آ سکتے، آپ کو باب علی پہ رکنا پڑے گا، ہاں وہاں پر نہا کر کے کپڑا پہن کے احرام کا پھر آنا پڑے گا، ورنہ دم لازم آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مدینہ سے بھی آ رہا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد لوٹ کے آ رہا ہے، تب بھی اس کو پھر سے عمرہ کرنا پڑے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت کا تقاضا ہے۔ ابو داؤد آپ کے پاس نہیں ہوگی، میرے پاس ہے، آئیے میں دکھا دیتا ہوں کھول کے کہ دیکھو یہ روایت ہے موجود ہے۔ تو خلاصہ اس کا ہو گیا، عمرہ کرنے کی نیت ہو تب بھی اور نیت نہ ہو تب بھی آپ کو احرام سے آنا پڑے گا، ورنہ دم لازم آئے گا۔ جی میرا کوئی سوال؟ جی نہیں، صرف مکے کے لیے ہے، صرف مکے کے لیے ہے وہ۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، اگر مکہ نہیں جانا ہے تو الگ مستثنا، مکہ جانا ہے تو پھر احرام لازم ہے، اور یہ ان کے لیے ہے جو باہر سے آئے ہیں، اور جو وہیں رہنے والے ہیں ان کا حکم الگ ہے، ان کے واسطے نہیں ہے وہ۔ حج ہو گیا، مدینہ جاتے ہیں، میں اسی کا ذکر کیا بھی نا، تو کر رہی ہے۔ اگر مدینہ سے آپ مکہ آ رہے ہیں تو احرام کے بغیر نہیں آ سکتے، ورنہ دم لازم آئے گا۔ اگر مکے کے لازم ہے وہاں پر جا کر رہ سکتے ہیں، وطن کو آئے پھر پکا گئے، ان کو عارضی بولتے ہیں، عارضی، ان کا حکم نہیں ہے، ان کا حکم باہر والوں کا حکم ایک ہی ہے، جو وہاں کے شہری ہیں ان کا حکم الگ ہے، جو جا کے وہاں مقیم ہو گئے ہیں وہ وطن اقامت والے ہیں، ان کا حکم نہیں ہے وہ۔ ہاں الحمدللہ یہ اشرفی نماز کی کتاب ہے، آپ نے یہ کافی اس میں معلومات ہیں، اس سے پہلے بھی دی گئی تھی، بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے اس کی، اس کا ہدیہ تصویر ہے، یہ بھی جو دینا چاہتے ہیں آپ دے دیجیے انشاءاللہ، دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم، اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کی زبان بچی کا السلام علیکم، طیبہ کا بھیجا ہے بعد میں۔ السلام علیکم، یہ اس میں نام جو ہے رضیہ بیگم کا نام ہے۔ طیبہ